بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، لہسن، دال اور پیاز وغیرہ پیدا کریں۔ تو موسیٰ نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے آگے بڑھ جانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پہلا پارہ الف لام میم، اور اس میں ہم دوسری سورت پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7، جو کہ آغاز ہوگا آیت نمبر 60 سے 61، یعنی کہ 2 ہی آیات ہیں اس میں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اور پھر لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کے ساتھ ہم کریں گے انہی آیات کی تطبیق انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہاں سے ہمارا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ صحرائے سینا میں پانی کے چشموں کا پھوٹ نکلنا بتایا گیا ہے ان آیات مبارکہ میں،
لیکن بنی اسرائیل کا پانی کے لیے آپس میں جھگڑنا اور فتنہ فساد برپا کرنا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل عرصہ تک غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کرتے رہے، جس سے ان کی اخلاقی حالت بہت پست ہو گئی اور زندگی کے بلند مقاصد اور نصب العین کے لیے ان میں جوش اور اپنے عظیم مقام کو حاصل کرنے کا عزم باقی نہ رہا۔ غلامی سے آزاد ہونے کے باوجود وہ قومی عظمت کے مستقبل کو فراموش کر بیٹھے اور حقیر راحتوں کے خوگر بن گئے، اور آزادی کی پرخطر راہوں میں چھوٹی چھوٹی تکالیف بھی ان کو شاق گزرتی تھیں۔ اس رکوع کی ہماری لاسٹ آیا ہے کانوا یکفرون بآیات اللہ، یعنی انہوں نے کفر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا۔ تو کفر بآیات اللہ کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے وہ احکام جو اپنی خواہشات کے خلاف ہوں ان کے ماننے سے انکار کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہیں، پھر بھی سرکشی اور ڈھٹائی کے ساتھ ان کی خلاف ورزی کی جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات میں جانتے ہوئے بھی تحریف کی جائے یا بدل دیا جائے، یہ آیات سے کفر کرنے کے مترادف ہے۔ تو الحمدللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، دین حق کا مدار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر ہے، نسل، خاندان یا مذہبی گروہ بندی یا کسی فرقے کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کون سا فرقہ ہے، کون لوگ ہیں، کون نہیں ہیں، بس جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا اور حق کو جھٹلا دیا، ایسے ہی کافر تھے جنہوں نے آیات کا بھی انکار کیا، اور پھر یہاں تک ان کی ہٹ درمی تھی کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو بھی قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بعض کے نزدیک میدان طیہ کا ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، جہاں سے ہمارا سورت کا آغاز ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی اپنے رب سے مانگ کے دے، تو ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پہ پانی کا انتظام فرمایا۔ اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا یہ واقعہ ہے، وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، یعنی کہ ان کو ایک اور نعمت سے نوازا گیا، ایک اور معجزہ عطا کیا گیا اس قوم کو۔ چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلے اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ یہ قصہ بھی اسی میدان طیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں ہے بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگالو اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں، کہاں وہ انعامات و احسانات جن کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت اور مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی تھی اور وہ غضب الہی کے مصداق بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے جس کی تعویل ارادہ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے کما ہوا شأنہ، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ ذلت و غضب جو تھا الہی کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے، گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہم السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل اور اہانت یہ غضب الہی کا باعث ہیں۔ کل یہود جو تھے اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل اور رسوا ہوئے، تو آج اس طرح سے جتنے بھی اس وقت کے یہودی تھے یا نصارہ تھے انہوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا۔ آج بھی اسی طرح سے ہے، اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں؟ مَكَانُوا وَحَيْثُ مَا كَانُوا، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ عصوا، نافرمانی کی کا مطلب یہ ہے کہ جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیا تھا، جن کاموں کے ہونے سے انہوں نے وہ کام کیے، انہوں نے وہ ارتکاب کیا، اور یعتدون کا مطلب ہے مامور بھی، کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرمانبرداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے، یعنی جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا چاہیے، اور مامورات کو اس طرح بجا لائیں جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے کمی بیشی یا زیادتی اعتداء ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم دین میں کچھ ایسی نئی چیزیں گھڑ لیتے ہیں جو کہ ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے
سامنے جو ہے وہ اعتداء کھلاتی ہیں، یعنی حد سے بڑھ جانا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں ہی شامل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھی مختصر تفسیر ہماری ان 2 آیات کی، اور آیت نمبر 60 سے اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ کا اور انہی آیات کی تطبیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ہمارا آیت نمبر 60 سے ترجمہ کا۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب استسقا پانی مانگا، اس نے پانی مانگا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، استسقا یستسقی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، لیے، قومی قوم، ہی اپنی، لام حرف جارہ ہے، آگے قومی ہی اس کا اسم مجرور، اپنی قوم کے لیے، پھر قلنا ہم نے کہا۔ قلنا ہمارے پاس ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے جو مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قول اس کا مادہ ہے۔ اضرب تو مار، اضرب ہمارے پاس فعل امر حاضر کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، ضرب مادہ سے، ضرب یضرب سے ضرب اس کا مادہ ہے۔ بعصاک، بی حرف جارہ، عصا کو کہتے ہیں لاٹھی یا چھڑی کو، کا اپنی، الحجر پتھر پر، پتھر یا کنکر کو کہتے ہیں، پھر انفجرت پھوٹ بہیں یا پھوٹ نکلیں یا بہہ پڑیں، یہ بھی ماضی واحد غائب مؤنث کا صیغہ ہے، انفجر یا انفجر سے وہ 12 چشمے جو پھوٹ نکلے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، منہ ان سے، من حرف جارہ اور ہو اس کے ساتھ ضمیر اسم مجرور اس کا، اثنتا 2، عشرتا 12، عینن چشمے، یعنی کہ اثنتا عشرہ یہ گنتی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں 12 چشمے، اکٹھا کر کے جوڑا گیا اثنتا عشرہ 12 چشمے، عینن چشمے، قد تحقیق، علمہ جان لیا یا معلوم کر لیا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علمہ یعلم سے علم اس کا مادہ ہے، کلو تمام، اناسن لوگوں نے، انسن اور انسان واحد ہیں اور اناسن جو ہے یہ اس کی جمع ہے، کلو مضاف یہ اس کا مضاف الیہ ہے اس لیے اناسن یہاں پہ آیا ہے، مشربہم، مشربہ پینے کی جگہ جو ہوتی ہے، گھاٹ جس کو کہتے ہیں پانی لینے کی جگہ، مشرب مفعل کے وزن پر ہے، اسم ظرف ہے یہ بھی، ہوم اپنا، کلو تم کھاؤ، تم سب کھاؤ، کلو مذکر کا صیغہ ہے امر کا ہمارے پاس، اور اکلن اس کا مادہ ہے، اور اشربو تم سب پیو، اشربو بھی ہمارے پاس فعل امر حاضر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، شربن اس کا مادہ ہے، شریبہ یشربو سے سمیع یسمع کے وزن پر ہے، من سے، من حرف جارہ، رزقی روزی، اللہ تعالی کی، اور لا نہ، تعثوا تباہی کرو، مت تم کرتے پھرو، لا تعثوا نہیں جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، عصیہ یا عصا سے، باب سین سے ہے، سمعون سے ہمارے پاس، فی میں، فی بھی حرف جارہ ہے، الارض زمین میں، آپ نوٹ کیجئے جہاں پر حروف جارہ آ رہے ہیں اس کے بعد اسم جو ہے ہمارے پاس مجرور ہی ہوگا لازم، ٹھیک ہے، اس کی جری حالت کے پیچھے آپ دیکھ لیا کریں فوراً حرف جارہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، مفسدین مفسد بن کر، فساد کرنے والے، یہ بھی اسم فاعل ہے ہمارے پاس، اور اذ جب، قلتم
کہا تم نے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. قول یقول قول اس کا مادہ ہے. یا موسیٰ، یا حرف ندا اور موسیٰ اس کا منادی ہے. اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا کبھی صبر کریں گے ہم یا ہم ٹھہریں گے. لن نصبرا جو ہے یہ مضارع منفی بلن جمع متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس. صبر یصبرو، لن جب آتا ہے مضارع پر تو وہ کیا کرتا ہے، معنی میں تبدیلی کیا ہوتا ہے، وہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اور مضارع کے اوپر عربی میں چینجنگز کیا کرتا ہے، مضارع کو آخر جو ہے اس کا مضموم سے مفتوح کر دیتا ہے. علا پر، علا بھی حرف جارہ ہے. تعامن کو اس نے کیا کیا، تعامن کر دیا. تعامن کھانے پر. واحدن ایک. فا پھر. ادعو تو دعا کر. ادعو بھی ہمارے پاس فعل امر کا صیغہ ہے واحد کا. دعا یدعو سے. تو دعا کر، لنا ہمارے لیے. ربک اپنے رب سے. یخرج وہ نکالے. فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس. یخرج اخرج یخرج سے ہے اخراج. لنا ہمارے لیے. مما من اور ما دو چیزیں جوڑی گئی ہیں، حرف جارہ من اور ما، اس میں سے جو تم بتو اگاتی ہے مضارع واحد کا غائب مؤنث کا صیغہ ہے. انبتا ینبتو. الارض زمین. من سے. بقلی ساگ، بقلی ساگ کو کہتے ہیں یا سبزی کو کہتے ہیں. ہا اس زمین کی طرف. تم بتو بھی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا اور ہا بھی ضمیر مؤنث کی یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے. من بقلی ہا اس کے ساگ یعنی زمین کے ساگ یا سبزی جو ہے وہ. اور قصائی، قصا کہتے ہیں ککڑی یا کھیرا سیلڈ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. ہا اس کی. اور فومی لہسن یا گندم وغیرہ جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے، گیہوں وغیرہ. ہا اس کے. اور عدسی مسور دالیں وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں عدسی. ہا اس کے مسور. اور بصلی پیاز. ہا اس کے. قولا کہا اس نے. قولا بھی ہمارے پاس واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے. کیا. تستبدلون تم بدلتے ہو یا بدلنا چاہتے ہو. مضارع جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے. استبدلا یستبدلو سے ہمارے پاس آ رہا ہے صیغہ. الذی اس چیز کو جو. ہوا وہ. ادنا ادنا ہے، کمتر ہے، کم درجہ کی ہے. بالذی با حرف جارہ ہے، الذی ساتھ آ رہا ہے اسم موصول. بدلے اس کے جو. ہوا وہ. خیرن بہتر ہے. اہبتو تم اتر جاؤ. اہبتو بھی ہمارے پاس فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے. اہبتا یہبتو سے ہے. اہبت واحد اس کو ہوتا ہے امر کا. اہبتو جمع کا صیغہ ہے. مصرن کسی شہر میں. فإن پس بے شک. لکم تمہارے لیے. ما وہ جو. سألتم جو تم مانگتے ہو یا مانگا تم نے. ما سألتم آ گیا ہے جو تم نے مانگا. ماضی جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے. سألا یسألو سے. سؤالن اس کا مادہ ہے. اور ضربت مسلط کر دی گئی، ڈال دی گئی. یہ ماضی مجہول کا واحد کا غائب مؤنث کا صیغہ ہے. علیہم ان پر. الذلۃ ذلت یا خواری. ذلت کس کو کہتے ہیں، جو کسی کو کمتر کر دیا جاتا ہے، ایک نعمت دینے کے بعد چھین لی جاتی ہے. یعنی ان کے اوپر وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت دینے کے بعد ان سے چھین لی گئی تھی، اس چیز کو اب حکم فرما دیا گیا کہ اب تمہارے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے. والمسکنۃ اور پستی، محتاجی، مفلسی. وباءوا اور وہ گھر گئے. باء جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے باء یبوء. بوء اس کا مادہ ہے. وہ لپیٹ میں آ گئے، انہوں نے کمایا. ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. بوء سے باب نون سے ہے یہ، ٹھیک ہے.
بھی حرف جارہ ہے، غضبن غضب میں یا غصے میں، من سے اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ ہم وہ کانو تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے تھے، یکفرونا وہ کفر کرنے والے تھے یا انکار کرنے والے تھے، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ کفر یکفرو سے ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، بھی آیاتی با حرف جارہ آیاتی آیتوں کا، اللہ اللہ تعالی کی، اور یقتلونا وہ قتل کرتے تھے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی ہمارے پاس قتل یقتلو سے باب نون ہے ہمارے پاس، قتل اس کا مادہ ہے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ، بما اس لیے یا اس وجہ سے جو، یا بسبب اس کے جو، عصو کہتے ہیں نافرمانی کو، تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے صیغہ ماضی کا جمع مذکر غائب کا، عصا یاسی سے، عصو نافرمانی کی ان سب مذکر نے، وکانو اور تھے وہ، یعتدون وہ حد سے تجاوز کرنے والے، زیادتی کرتے تھے، حد سے گزرتے تھے، ماضی استمراری ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس کیونکہ کانو یعتدون آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ رب العالمین، یہ تھی ہمارے الفاظ کا ترجمہ اور وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں، 2 ہی آیات ہیں آج کی ہماری، مختصر سی آیات ہیں، غور سے سنیے گا، انگلی رکھ کے پڑھا کریں، اور جو پوائنٹس آپ کو نوٹ کروائے جائیں اس کو خاص دھیان سے نوٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 60 سے دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سین پہ آپ نے سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے، ہمز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذِ ذال نرمی سے ہو جائے گا، إِذِ اسْتَسْقَىٰ قاف الف قا قاف کو پور پڑھیں گے، موسیٰ نہیں کہنا، موسیٰ، دونوں ہونٹوں کو گول کریں، واو مدہ اور الف مدہ ادا کرنا ہے، لی قومی ہی، یہ آپ کی کسرہ کی آواز ابھی تک بعض بہنوں کی بہت مجہول جا رہی ہے، لے قومی پڑھ رہی ہیں، لی قومی ہی، لی قومی، قوم میں دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرنا ہے، قوف کو پور بھی پڑھنا ہے اور واولین ادا کرنا ہے، ہی میں مد صلہ صغرا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فقل نا میں قوف بھی پور ہے، نا میں الف مدہ ادا کرنا ہے، فقل نضرب ضاد کو آپ نے پور پڑھنا ہے اور با پہ یہاں پہ ادغام ہو جائے گا، با کا باب نے مدغم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ با کا قلقلہ ختم ہو جائے گا کیونکہ آگے ساتھ ہی با ہو رہا ہے، تو یہاں پہ قلقلہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو مکمل طور پر مدغم کر لیں گے اس کے بیچ میں، فقل نضرب بعصاک الحجر، حجر، ٹھیک ہے، را پور ہو جائے گی، فجرت نون کے اوپر اخفا کریں گے، نون ساکن ہے، آگے حروف اخفا میں سے آ رہے ہیں، را مفخم ہے اور تا پر حمز کریں گے، من حسنتا میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حل کی، سا پہ حمز بھی کریں گے اور سا پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تا میں الف مدہ ادا کرنا ہے، عشرتا شین پہ تفشی کی آواز لے کر آئیے اور عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، عینا میں یا لین ہے، خوبصورتی سے ادا کیجیے اور نا میں وقفے ابدال کریں گے، یعنی فتحتین ہے تو اس میں سے سنگل فتح کو ادا کرنا ہے، الف مدہ بنا دینا ہے، قد میں قوف کو پر پڑھنا ہے، دال پر قلقلہ کرنا ہے، اسی طرح سے کلو دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے اور اناسم مشربہم میں
تنوین کے بعد میم آ رہا ہے یمون میں سے، حروف یمون میں سے، تو ادغام آل غنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، را کو پر پڑھنا ہے۔ آگے کلو میں ہونٹوں کو گول کیجیے، کلو نہیں کہنا، کا نہیں ہے، کو ہے، کاف پیش کو، لام واو پیش لو، دونوں کو 2 کاؤنٹ کر کے پھر کلو۔ اسی طرح سے وش را مفخم ہے، شین پہ تفشی کرنا ہے، بو میں بھی واو مدہ ہے، کلو وشربو وشربو۔ مر میں ادغام بلا غنہ کرنا ہے، نون ساکن کے بعد حروف لر میں سے آ رہے ہیں، یہاں پہ نون کی آواز آپ نے بالکل سکپ کر دینی ہے اور را لینا ہے۔ مر رز زے میں آپ نے قوت کے ساتھ سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے، مر رزق اللہ، قوف کو پر پڑھنا ہے، لفظ جلالہ باریک ہو جائے گا، قلہ قلو نہیں کہنا، قلہ ولا تعثوا، ولا نہیں کہنا، لا الف لا ہے، الف مد ادا کیجیے، تعثوا میں عین وسط حلق میں لے جائیں، منہ کھولیں تھوڑا سا تاکہ عین ساکن ہو جائے، عین کے اوپر جھٹکا نہیں دینا، تا بس تا، یہ تا نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ سو میں ہونٹوں کو ناتمام گول کرنا ہے، واولین ہے، فی الارض میں را بھی مفخم ہے اور دعات کو بھی پر پڑھنا ہے، یہ حمز کی آواز آنی چاہیے، مفسدین، مفسے نہیں کہنا، مفسدین، آخر پہ مد عارض وقفی ہو جائے گی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی اور پانی پی لیا۔ پھر حکم ہوا اللہ کی طرف سے، کلو، ہم نے حکم دیا اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ آیت نمبر 61 دیکھ لیجیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُم میں زال میں نرمی رکھنی ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، میم ساکن کا اظہار شفوی کرنا ہے۔ اسی طرح سے یا موسیٰ میں یا اور سا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، موسیٰ میں واو مدہ ہے، منہ میں بھی تو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے مکمل طور پر اور 2 حرکتوں برابر کھینچنا ہے۔ لن نصبر، نوس نہیں کہنا، ٹھیک ہے، نون باریک رکھنا ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے، نصبر، یہ جو ایک حرف باریک ایک پر آ جاتا ہے نا، اس میں تھوڑی پریکٹس زیادہ کیا کریں۔ لن نصبر میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور آگے صاد پہ سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے، اس کو پر بھی پڑھنا ہے۔ علا میں بھی علو نہیں کہنا کیونکہ آگے طا ہے حروف مستعلیہ میں سے، تو آپ یہ مسٹیک اکثر کر جاتے ہیں، اس کو باریک رکھیے گا۔
علا، علی بھی نہیں کہنا ہے، لے کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، بس منہ کھولیے سیدھا ادا کر دیں، علا طعام، طا کو پر پڑھنا ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے الف مدہ ادا کیجیے۔ آگے تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ، واحد، ہا باریک آواز کے ساتھ وسط حلق سے نکلے گا، دل میں اخفا حقیقی، تنوین کا قاعدہ۔ آگے فدعو میں دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے تاکہ اس کی درست ادائیگی ہو، فدعو، فدعو لنا، لنا نہیں کہنا اس کو، لنا الف مدہ، ربک میں بھی رو کو مفخم کرنا ہے اور با کے اوپر تشدید، ربک، رب ایسے نرمی سے نہیں پڑھنا، ربک، ربک، یخ، یخ میں خوا سٹاپ کرنا ہے، ساکن حرف ہے، اس کو قلقلہ نہیں کرنا، یخ رجو نہیں کہنا، یخ، یہ خوا پر بھی اور سٹاپ کرنا ہے اس کو، رج میں قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جیم کے اوپر رج، یہ ہمس نہیں آنی چاہیے، رج، یخ رج لنا، یخ رج لنا، ٹھیک ہے، ربک یخرج لنا مما، غنہ کریں میم کے اوپر، 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور الف مد ادا کرنا ہے، تم بتو میں ہمارے پاس اقلاب ہو رہا ہے، نون ساکن کا قاعدہ، اور آگے تل اردو میں ہمارے پاس لام کو بھی ساکن کرنا ہے، رو کو بھی، ان کے اوپر قلقلے نہیں کرنے ہیں، تم بتل ارو نہیں کہنا ہے، تم بتل اردو، رو بھی مفخم، دعات کو بھی پر پڑھیں گے اور آگے ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، مم بقلیہا میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اقلاب ہے، نون ساکن کا قاعدہ، بق میں قوف کو پر پڑھنا ہے، قلقلہ بھی کرنا ہے اور ہا کے آگے الف مدہ، قصہ میں قوف کو پر پڑھنا ہے، سا کے اوپر نرمی کرنی ہے، اس کے اوپر آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، تشدید ہے، تشدید پہ سختی کرنی ہے لیکن سا کی صفت جو ہے اس میں سیٹی نہیں لانی ہے، ٹھیک ہے، قصہ ایہا، قصہ ایہا، آگے الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے ایک ہی کلمہ میں، تو مد متصل واجب کریں گے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ، وفومہا میں بھی واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، الف مدہ آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، وعدسیہا میں عین وسط حلق سے نکالی اور سین شارپ رکھیے گا آواز کو، عدسیہا نہیں، عدسیہا، سی، سین زیر سی، آگے ہا میں الف مدہ، بسوا، بوسو نہیں کہنا، با کو پر نہیں کرنا، موٹی آواز نہیں نکالنی ہے، بسوا، بسوا لیہا، بسوا لیہا، آگے ہمارے پاس قولا ہے، قوف کو پر پڑھیں گے اور اتس تب، تس تب نہیں کہنا، تس سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، ہمس کی آواز آئے گی ساتھ میں، تب، تب میں قلقلہ کرنا ہے، با کے اوپر، با ساکن ہے، لونا میں، لونا تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیے گا، واو مدہ ہے، الذی میں بھی زال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور یا مدہ ہے، آگے کھینچنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہوا کو اکثر بہنوں کو میں سنتی ہوں ہوا پڑھ لیتی ہیں، ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہوا، ہوا بس ہونٹ گول کریں، ضمہ ادا کریں، آگے ہوا میں فتح، ادنا میں بھی قلقلہ کرنا ہے دال پر، ادنا نہیں کہنا، ادنا الف مدہ ہے، فتح قائمہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کریں، آگے خیر میں آپ دیکھیے رون ہے نا ہمارے پاس، ویسے تو ضمتین ہے ہمارے پاس، اس کو پر پڑھا جاتا ہے لیکن ہم وقف کریں گے تو پھر اس کا رول کیا ہے کہ پیچھے یا آ رہی ہے، پیچھے بے شک فتح ہے لیکن را سے پیچھے جب یا آ جائے تو وہ را باریک ہو جاتی ہے، اس کو آپ نے باریک رکھنا ہے، ٹھیک ہے، خیر، خیر، ہوا خیر، خوا پر رہے گا، را باریک ہو جائے گی وقف کی صورت میں، اگر آپ ملا کے پڑھیں گے ہوا خیرون پھر آپ نے را مفخم ہی رکھنی ہے، پر رکھنی ہے، وقف کر رہے ہیں، را ساکن ہو گئی ہے، اس سے پیچھے یا ساکن آ رہی ہے، اب را باریک ہو جائے گی، اہبتو میں ہا عکس حلق سے موٹی سی آواز نکالیں گے سینے کی جانب سے، قلقلہ نہیں کرنا، سٹاپ کرنا ہے اس کو، اہبتو، تو کو پر رکھنا ہے، آگے واو مدہ، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کیجیے، مصرن میں صاد کو مفخم رکھنا ہے، حروف مستعلیہ ہے اور را پہ آپ نے اخفا کر دینا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فَإِنَّ میں بھی غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لَكُمْ ما میں ادغام شفوی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں،
سألتم میں بھی آپ نے لام کو ساکن رکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے قلقلہ نہیں کرنا. آگے وضربت ضاد کو پر پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے، ضمہ ادا کیجئے، واو کے اوپر بھی اور ضاد کے اوپر بھی. و ٹھیک ہے. وضربت را باریک ہو جائے گی. وضربت تا پہ ہمس کرنا ہے. علیہم الذلۃ، علیہم الذلانی نرمی سے نہیں پڑھنا، تشدید ہے، تشدید والے حروف پر سختی کر کے تھوڑا رک کے پڑھا کریں. علیہ میں عین کو وسط حلق سے ادا کیجئے اور لئی میں یا لین ادا کرنا ہے. مذلۃ، مذلۃ زال پہ مزلہ نہیں کہنا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، زال نرمی سے پڑھنا ہے. مذلۃ، مذلۃ تھوڑا سا رک کے سختی کر کے پھر آگے چلنا ہے. والمسکنۃ میں بھی لام اور سین کو ساکن کرنا ہے، سین پہ سیٹی کی آواز آنی چاہیے. مسکنۃ، والمسکنۃ. وباء، باء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے. او میں 2 کاؤنٹ کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. بغضا، غین بھی پر ہے، ضاد بھی پر ہے. آگے بغضب من اللہ، بم میں ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور لفظ جلالہ کو پر کر دینا ہے کیونکہ اس سے پہلے فتح آ رہی ہے. ذالکہ کو بھی دال نرمی سے ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. بِأَنَّهُمْ میں ہمارا غنہ واجبہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ہوم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ. کانو 2 کاؤنٹ کیجئے، لف مدہ اور واو مدہ ہے. یکفرون کاف پہ ہمس کرنا ہے، فا پہ دونوں ہونٹ گول کیجئے. یکفو، یکفو رونا، رونا میں 2 کاؤنٹ کرنا ہے، واو مدہ ہے. بِآیاتِ اللہ، اچھا ابھی تک بہت ساری بہنوں کی یہ بھی مسٹیک کافی آ رہی ہے. بِآیاتِ اللہ ٹھیک ہے. سماواتی، یہ جب فتح قائمہ آپ کو نظر آ گئی ہے پھر اس کو آپ 2 کاؤنٹ کیوں نہیں کر رہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اس کو 2 کاؤنٹ کیا کریں ٹھیک ہے. فتح قائمہ ہے، منہ کھولیں، دونوں کی مقدار برابر رکھیں. بِآیاتِ اللہ، لفظ جلالہ کو باریک کر دیجئے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قوف کو پر کر دینا ہے، حروف مستعلیہ ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے اس کے اوپر. آگے تا کے اوپر ہونٹ گول کر لیجئے. یقتا نہیں کہنا، یقتو، یقتلو واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول کر کے 2 کاؤنٹ کریں. نبیین میں غنہ واجبہ ہے اور یا کے اوپر آپ نے تشدید ادا کرتے ہوئے نیچے آپ دیکھیے کسرہ قائمہ ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے. نبیین، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. بغیر میں غین پر ہے، یا لین ادا کیجیے. آگے ریل میں را باریک ہے، لام کے اوپر بھی قلقلہ نہیں کرنا، اس کو ساکن کرنا ہے. بغیر الحق، اگر آپ تشدید ہے یہاں پہ تو بھی ہے وقف کرنا چاہتے ہیں تو بغیر الحق، حق تھوڑا سا رک کر وقف کریں گے. آگے بما اسو ہے، ذالکہ بما عصوا، عین وسط حلق سے عصوا، بما نہیں کہنا اس کو، بما الف مد ادا کیجیے گا. سو وکانو پورے ہونٹ گول کیجیے، واو کا واو میں ادغام کیجیے، واو لین ادا کرتے ہوئے. عصوا وکانو، ذالکہ بما عصوا وکانو، سو کو آپ نے پر پڑھنا ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یا تھوڑا سا وسط حلق میں لے جا کے آواز کو سٹاپ کر دیں گے. یعتدون آخر پہ مد عارض ہو جائے گی، مد عارض وقفی، اس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا، اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے آپ دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے وہ پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں اس کو چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جاؤ، اتر جاؤ، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا،
اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی پر نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا رکوع نمبر 7 مکمل ہوتا ہے۔ آپ ان آیات کو ایک بار سن لیجئے پورے رکوع کو، اور پھر اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے، جو غلطی خطا ہوئی ہم سے اسے معاف فرماتے ہوئے ہمیں اس پر جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا قدردان بنائے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم کا جو ذکر ہم نے اس رکوع میں پڑھا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں جو بن مانگے مل رہی تھیں، اس کا کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوا کہ پھر ان سے وہ نعمتیں چھین لی گئی اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت، رسوائی، محتاجی چمٹا دی گئی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جن نعمتوں کی قدر نہ کی جائے وہ چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا قرآن مجید میں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو پھر میں اور زیادہ تمہیں نعمتیں عطا کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص شکر ادا کیا کریں، خاص کر یہ قرآن کی، علم کی جو نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے اس کے ساتھ عمل کی توفیق مانگا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا ہر بات پہ شکر ادا کیا کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔